الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له لا شريك له ولا ند له ولا معين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم آج آپ کے گجرانوالہ میں عظمت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کانفرنس میں ایک مرتبہ پھر حاضری کا موقع ملا ہے۔ علماء اکرام آپ حضرات کے سامنے بڑے جوش اور ولولے کا مظاہرہ کر رہے تھے جو کہ عین قرآن و سنت کے مطابق تھا۔ میرے بعد بھی ہماری جماعت کے بڑے علماء، خطباء، واعظین موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عظمت صحابہ کے حوالے سے بڑی زبردست گفتگو آپ حضرات نے سنی۔ میں انتظامیہ سے یہ کہہ رہا تھا ہمارے پنجاب کا مزاج کچھ اور ہے، ہم کراچی والے شاید آپ کے مزاج تک نہیں پہنچ پائیں گے، تو مجھے پہلے وقت دے دیا جائے، لیکن شاید ہر خطیب کی خواہش ہوتی ہے کہ جی مجھے نمبر دیں تاکہ میں جلد سے جلد اپنی ڈیوٹی نبھانے کے بعد اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سے پھر ایک مرتبہ میں دعا کروں گا کہ ہم جو کچھ بیان کریں اور آپ حضرات جو کچھ سنیں، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تقریباً ابھی 1 اور 1:15 کے درمیانی ٹائم ہے، شاید یہ ہمارا جلسہ 3 ساڑھے 3 بجے تک جائے گا۔ فجر کی نماز کون کون پڑھے گا؟ سورج نکلنے کے بعد کون کون پڑھے گا؟
بس ایک ہی بندے کی آواز آئی ہے، کوئی بھی نہیں۔ آپ پڑھیں گے فجر کی نماز انشاءاللہ؟ آپ حضرات اگر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں گے، وقت پہ کریں گے، تو آپ کا جلسہ، آپ کا آنا سننا سنانا قبول ہے، وگرنہ ہمارا یہاں پر حاضر ہونا کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ جلسے، یہ کانفرنس، یہ تمام اجلاس اسی صورت میں کارآمد ثابت ہوں گے کہ جب ہم اپنے آپ کو عملی میدان میں اتاریں۔ عمل ہے تو سب کچھ، وگرنہ کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کرام کی عزت، ان کی عظمت، ان کا وقار اور ان کا مقام آپ حضرات نے سنا۔ صحابہ، یہ صحابی کی جمع ہے، اور صحابہ انہیں کہا جاتا ہے کہ جو ایمان کی حالت میں میرے اور آپ کے محبوب کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کریں، آپ کا دیدار کریں۔ اور یہ بات بھی بڑی واضح ہے کہ دنیا میں، کائنات میں دو مقام اور دو اعزاز ایسے ہیں کہ جو کسی محنت اور کوشش کے نتیجے میں نہیں ملتے، بلکہ یہ وہ دونوں اعزاز جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ پہلا اعزاز نبوت و رسالت ہے، اور دوسرا مقام صحابیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جن سے راضی ہوتا ہے، یہ دونوں مقام رب العالمین ان کو عطا فرماتا ہے۔ اور دنیا میں جتنے بھی کام ہیں، حافظ قرآن جو ہے وہ اپنی محنت سے بنتا ہے، حافظ الحدیث اپنی محنت سے بنتا ہے، امام، خطیب، جو دنیا میں جتنے بھی مقام ہے، جتنی بھی مسندیں ہیں، ان پر آنے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ لیکن نبوت اور صحابیت ایسے مقام ہے کہ جس کے لیے محنت نہیں، بلکہ جن سے رب راضی ہوتا ہے ان کو اللہ عطا فرماتا ہے۔ یقینی طور پہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کہ صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، آپ نے مجھ سے پہلے یہ روایت کئی مرتبہ سنی ہے اور آج کی کانفرنس میں بھی سن چکی ہے کہ اللہ جن کو پسند کرتا ہے، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، اللہ انہی کو چنتا ہے اس مقام کے لیے۔ جیسا کہ وہ ان اللہ نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے دنیا کے عباد کے، انسانوں کے دلوں میں نظر ڈالی، سب سے بہترین دل اگر کسی کا پایا تو وہ محمد علیہ السلام کا دل اللہ نے پایا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اپنے لیے چن لیا، فاصطفاہ لنفسی، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد علیہ السلام کو اپنے نفس اور اپنے لیے رب العالمین نے چن لیا، اور رب العالمین نے محمد علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز کر دیا۔ پھر اللہ نے دلوں کو دیکھا، نظر ڈالی، جانچا، پرکھا، اس کے بعد نبی علیہ السلام کے چناؤ اور اللہ کے رسول کے انتخاب کے بعد اگر کسی کے دل نظر آئے تو وہ اصحاب محمد کے دل بہترین نظر آئے۔ اللہ نے ان پوری جماعت کو جو 1,00,000 سے زیادہ پر مشتمل ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے لیے ان تمام کے تمام صحابہ کا انتخاب کیا اور ان کو چن لیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین
بڑا مقام رکھتے ہیں، رب العالمین نے انہیں بڑی حیثیتوں سے نوازا ہے۔ جس طرح رب العالمین اپنے نبی کی شان میں، اپنے نبی کے مقام میں، اپنی نبی کی رفعت میں اور اپنے نبی کی مرتبت میں گستاخی کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کی گستاخی کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے کہ جہاں رب العالمین نے قرآن کے اندر ان لوگوں کے تذکرے کیے ہیں کہ جنہوں نے کائنات کے امام محمد علیہ السلام کی شان میں گستاخیاں کی تھی، اللہ رب العالمین نے ان گستاخوں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دیا، ان ظالموں کا جواب جو ہے وہ قرآن میں دیا۔ وہاں پر جن لوگوں نے نبی علیہ السلام کے دور میں صحابہ کرام کی گستاخیاں کی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں توہین کی ہے، جنہوں نے صحابہ کرام پر تبرہ کیا، اللہ رب العالمین نے ان ظالموں، ان منافقین، ان کافروں اور ان یہودیوں کا جواب جو ہے آسمانوں سے اللہ اکبر قرآن میں دیا۔ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں نے کیا کہا تھا؟ پیارے پیغمبر کی کئی مرتبہ گستاخی کی گئی۔ کسی نے کہا کہ تبا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کیا اللہ نے نبی کی اس توہین کو برداشت کیا؟ نبی کا تحمل تھا، نبی میں بردباری تھی، نبی علیہ السلام کا حلم تھا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا کہ ان ظالموں کا جواب، ان ظالموں کی زبان میں نبی علیہ السلام نے نہیں دیا، لیکن اللہ اکبر، اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے، آسمانوں سے رب العالمین ان ظالموں کا جواب دیتا ہے کہ میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، فرمایا تبا لک، وہ ظالم کائنات کے امام کے بارے میں کہتا ہے اے محمد علیہ السلام، تبا لک یا محمد، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں آپ کی شان میں گستاخی کے جملے ادا کرتا گئے، رب العالمین کی رحمت آسمانوں پہ جوش میں آتی گئے، میرے نبی کی گستاخی کرنے والے، اے ظالم، اے اللہ کے دشمن، اے نبی کے دشمن، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ رب العالمین فرماتا گئے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہا تھا، رب العالمین نے فرمایا یہ ہلاکت میرے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کو اللہ اکبر ہلاک کہنے والے، میرے نبی کی شان میں گستاخی کہہ کرنے والے، رب نے کہا تو ہلاک ہو جائے گا، تو برباد ہو جائے گا، اللہ اکبر، تیری نسلیں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی۔ دنیا والوں نے کائنات کے امام کی شان میں جب گستاخیاں کی، نبی علیہ السلام کو لوگوں نے کہا یہ کاہن ہے، یہ جادوگر ہے، اللہ اکبر، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ رب نے آسمانوں سے اپنے نبی کے بارے میں، آپ کی عزت اور عظمت کے بارے میں رب العالمین نے قرآن نازل کر دیا۔ ظالموں، تم میرے نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے میرے نبی کو کاہن کہتے ہو، میرے نبی کو جادوگر کہتے ہو، میرے نبی کو اللہ اکبر شاعر کہتے ہو۔ رب العالمین کہتا ہے وما هو بقول شاعر وما هو بقول كاهن قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تؤمنون تنزيل من رب العالمین۔ میرے نبی نہ تو کاہن ہے، میرے نبی نہ تو جادوگر ہے، یہ کیا سناتے ہیں؟
اکبر، ایسا کلام پڑھتے گئے وہ کلام لوگوں کے دلوں میں اثر کرتا جاتا گئے۔ رب نے کہا تنزیل من رب العالمین، دنیا والوں نے میرے نبی محمد علیہ السلام کے بارے میں کہا یہ محمد علیہ السلام معاذ اللہ مجنون ہو چکے گئے، یہ دیوانے گئے، لیکن رب العالمین نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو برداشت نہیں کیا۔ ان ظالموں کا جواب قرآن میں رب العزت نے نازل دنیا میں نازل کر دیا۔ قرآن کہتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ ان ظالموں نے اللہ اکبر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے نبی کو کہا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تم بریدہ گئے، یہ بے نسل گئے۔ اللہ کے نبی کے بیٹے کا انتقال ہوا، لوگوں نے کہا نسل معاملات جو گئے وہ اولادوں میں منتقل ہوتی گئے، اولادوں سے چلتی گئے۔ محمد علیہ السلام کی کوئی نرینہ اولاد نہیں گئے تھی بھی تو وہ دنیا چھوڑ کر چلی گئی۔ جب تک یہ محمد دنیا میں گئے اس وقت تک ان کا دین رہے گا، ان کی سیرت رہے گی۔ اللہ اکبر، جو یہ اصول اور قانون بتا رہے گئے اس محمد کی زندگی تک وہ سب کچھ رہے گا۔ اس محمد علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد دین بھی ان کا دین بھی انہی کے ساتھ چلا جائے گا۔ معاذ اللہ، یہ دن بریدہ گئے، یہ بے نسل گئے۔ رب العالمین کو یہ بات بھی پسند نہیں آئی کہ یہ ظالم میرے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے گئے۔ رب نے قرآن نازل کر دیا۔ رب کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے دنیا والو، اے ظالمو، میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں، میرے نبی کو دل بریدہ کہنے والوں، میرے نبی کو بے نسل کہنے والوں، اللہ اکبر، میرا نبی دل بریدہ نہیں، میرے نبی بے نسل نہیں ہے، بلکہ ان شانئک هو الابتر۔ اے نبی، آپ کو دل بریدہ بے نسل کہنے والوں کا میں نام و نشان ختم کر دوں گا، ان کی نسلوں کو میں تباہ و برباد کر دوں گا۔ جس طرح دنیا میں نبی کی شان میں گستاخیاں کی گئی، اسی طرح صحابہ کی شان میں بھی گستاخیاں کی گئی۔ رب کی طرف سے دنیا والوں کو اللہ اکبر یہ آرڈر ہوا، دنیا والوں میں یہ اعلان کیا گیا، دنیا والوں میں اللہ نے یہ اعلان کیا کہ ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس طرح ایمان لے کر آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے گے۔ اللہ کہتا ہے میں ضمانت دیتا ہوں تم ہدایت کے اعلیٰ منصبوں پر فائز کر دیے جاؤ گے۔ رب کی طرف سے اعلان کیا گیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ رب العالمین نے اعلان کیا اے دنیا والو، اس طرح جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے گئے، آمن الناس، اس آیت میں الف لام کے ساتھ رب العالمین نے فرمایا الناس۔ علماء بیٹھے گئے، تمام مفسرین نے الناس سے مراد صحابہ کی جماعت لی گئے۔ رب نے بھی صحابہ کی مراد صحابہ کا ہی اعلان کیا گئے۔ اس طرح ایمان لاؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لائے گئے۔ تو دنیا والوں نے، منافقین نے، اللہ کے دشمنوں نے یہ کہا اللہ اکبر، اس طرح ایمان لائے جس طرح یہ بے
وقوف ایمان لائے ہیں۔ رب العالمین نے قرآن میں اس گستاخی کو بھی برداشت نہیں کیا، رب نے قرآن نازل کر دیا اور میرے نبی کے صحابہ کو، اے میرے نبی ظالمو، میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں، میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہنے والوں، نبی کے صحابہ بے وقوف نہیں بلکہ تم بے وقوف ہو۔ اللہ نے ان ظالموں کو بے وقوف قرار دیا جو نبی کے صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے تھے۔ قرآن پڑھتے جائیں، ایک موقع پر اللہ اکبر صحابہ میں ایک انصاری گئے، ایک مہاجر صحابی گئے، دونوں میں آپس میں کوئی کسی بات پر تنازع ہو گیا، بات کو سمیٹتا ہوا آگے چل رہا ہو، تنازع جب ان کا بڑھنے لگا تو عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار گئے، اللہ اکبر مسلمانوں کی صف میں آ کے دراڑے ڈالنے کی کوششیں کر رہا گئے۔ جب اس نے مہاجر اور انصاری صحابہ کو لڑتے ہوئے تنازع کرتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا، اے انصار لوگو، اے انصاریو، تم نے ان مہاجرین کو جگہ دی، ان مہاجرین کو مسکن دیا، ان مہاجرین کو تم نے مدینہ میں ٹھکانہ دیا گئے، اللہ اکبر، دیکھو یہ تم پہ زور آور ہونے کی کوششیں کر رہے گئے۔ اور ساتھ ہی عبداللہ بن ابی کہتا ہے، اللہ اکبر، آج ہم یہاں موجود گئے لیکن ہم جب مدینہ جائیں گے یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین ولكن المنافقین لا يعلمون۔ عبداللہ بن ابی کہنے لگا، ہم جب مدینہ میں لوٹیں گے، اللہ اکبر، ہم عزت دار ان ذلیلوں کو معاذ اللہ مہاجرین صحابہ کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ اللہ کی رحمت پھر آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے، اللہ قرآن بنا کر پیارے پیغمبر علیہ السلام پر نازل کرتا ہے، بات اللہ کے نبی تک پہنچ جاتی ہے۔ عبداللہ بن ابی سے اللہ کے رسول سوال کرتے گئے، زید بن ارقم کے کانوں میں آواز پڑ گئی، اس ظالم نے عبداللہ بن ابی نے مہاجرین صحابہ کو یہ کہا کہ معاذ اللہ یہ ذلیل ہے، ان کے مقابلے پر ہم اہل مدینہ اللہ اکبر باعزت ہے۔ زید بن ارقم نے اللہ کے نبی کی خدمت میں جا کے یہ بات عرض کر دی۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ بن ابی سے سوال کیا، اے عبداللہ، تم نے میرے صحابہ کو مہاجرین کو ذلیل کہا گئے؟ وہ کہنے لگا، اے محمد علیہ السلام، میں نے انہیں ذلیل نہیں کہا، جھوٹ بولا جا رہا ہے، مجھ پر بہتان اور الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس پہ جھوٹ کو بھی آسمانوں سے رب العالمین دیکھ بھی رہا تھا، سن بھی رہا تھا۔ آسمان سے اللہ نے قرآن کو نازل کر دیا، یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وللہ العزت ولرسول وللمؤمنین۔ عبداللہ بن ابی نے ذلیل کس کو کہا تھا؟ ان صحابہ کو معاذ اللہ کہا تھا۔ رب العالمین نے فرمایا، عزت تو اللہ کے لیے گئے، اللہ کو اکبر، عزت تو نبی مکرم علیہ السلام کے لیے گئے، اور اللہ کی طرف سے باعزت لوگ انہیں قرار دیا گیا۔ اللہ کو اکبر، جنہوں نے اللہ پر ایمان لائے، نبی پر ایمان لائے۔ مؤمنین سے مراد نبی کے صحابہ گئے، مہاجرین صحابہ گئے، انصار صحابہ گئے۔ اللہ اکبر، کتنی مرتبہ ان منافقین نے نبی مکرم کے صحابہ کی گستاخیاں کی۔ اللہ کے رسول کے صحابی گئے، اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اپنی زکاتیں، اپنے صدقات، اپنے خیرات لے کر آؤ، یہاں ہمیں ضرورت ہے۔ صحابہ نے اپنے
اپنے صدقے اللہ کے رسول کی خدمت میں جمع کرنا شروع کر دیے، اللہ کے رسول کے پاس اللہ اکبر جمع کرانا شروع کر دیا۔ ابو عقیل سگا بھی گئے، غریب سگا بھی گئے، ادنا سا نہیں، اللہ اکبر انتہائی مال و دولت کے حوالے سے کمزور سگا بھی گئے۔ آدھا سا، نصف سا، کلو، سوا کلو اللہ کے نبی کے سامنے گندم، اناج، کھجوریں، یہ چیزیں اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کر دی۔ یا منافقین پھر سرگرم ہو گئے اس صحابی کی 1 کلو، سوا کلو اللہ کے راستے میں پیش کرنے والے صحابہ، یہ تو رب جانتا ہے اللہ کے نبی کا صحابہ اتنا مقام رکھتے گئے، کائنات کے امام فرماتے ہیں میرے صحابہ چند مٹھیاں گندم کی اللہ کے راستے میں دے دے، اور نبی کے صحابہ کے بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا چاندی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ اللہ اکبر، چند مٹھیاں گندم اور جو صحابہ نے دیا گئے، خدا کی قسم زمین و آسمان بھر کے بھی بعد والے ساری دنیا کے خزانے بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دے تو صحابہ کی 1-2 مٹھی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رب نے مقام دیا ہے، رب نے عزت صحابہ کرام کو دی ہے۔ ابو عقیل نصف 1 کلو، سوا کلو، 1.5 کلو جو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں لے کر آتا ہے۔ منافقین نے دیکھا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، اور وہ یہ بات کہتے ہیں منافقین کہ ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا۔ اللہ اکبر، اے ابو عقیل، تو نے جو معمولی سی چند مٹھیاں اللہ اکبر کلو، سوا کلو اللہ کے راستے میں دیا ہے، اللہ تیرے صدقے سے بے پرواہ ہے، اللہ کو تیرے یہ معمولی سے اللہ اکبر صدقے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک صحابی بہت سامان لے کر آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا صحابی دل کھول کے لے کر آتا ہے۔ وہ دیکھنے والا ظالم، وہ دیکھنے والے منافقین پھر یہ بات کرتے ہیں یہ تو ریاکار ہے، اللہ اکبر نمود و نمائش کرنے والے ہیں۔ اللہ کی رحمت پھر آسمانوں پہ جوش میں آتی ہے۔ اللہ پھر رب العالمین جبریل امین کے ذریعے محمد علیہ السلام پر قرآن نازل کر دیتا گئے۔ قرآن میں رب العالمین نے کیا فرمایا؟ الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات۔ یہ میرے نبی کے صحابہ، مومنین، یہ مہاجرین، یہ انصار اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رب العالمین نے یہاں بھی فرمایا یہ میرے نبی کے صحابہ پر الزام لگاتے ہوئے کہہ رہے ہیں اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں کی، اللہ کو یہ توہین برداشت نہیں ہے، یہ میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ یہ نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اللہ نے کہا یاد رکھو میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑانے والوں، اب میں تمہارا مذاق اڑاؤں گا۔ رب کا مذاق کیا ہے؟ نبی کی شان میں، نبی کی صحابہ کی شان میں، ان کی عزت اور مقام میں گستاخیاں کرنے والوں اپنا مقام سن لو۔ اللہ اکبر۔ نبی پر، نبی کے صحابہ پر تبرہ کرنے والوں اپنے انجام کے بارے میں سن لو۔ رب کہتا ہے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تم میرے نبی کے صحابہ کا مذاق اڑا رہے ہو، اللہ کہتا ہے اب تمہارا مذاق اڑے گا۔ وہ مذاق یہ ہوگا کہ میں تمہیں جہنم میں پھینکوں گا۔ صحابہ کی گستاخیاں کرنے والے، صحابہ کی شان میں توہین کرنے والے، صحابہ پر تبرہ کرنے والے، رب العالمین فرماتا ہے ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دنیا کے اندر بھی آگ پر ماتم ہے، اور کل بھی انہیں جہنم کی آگ میں چلنا پڑے گا۔ دنیا میں بھی برا ٹھکانہ، اپنے آپ کو ساری زندگی پیٹتے رہے۔ اللہ نے برداشت نہیں کیا،
मामूली सी उंगली अगर उठी है, अल्लाह अकबर। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह अकबर, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी है। क्या रब ने उनकी शान बनाई है, क्या इज्जत है, क्या मकाम है। अल्लाह अकबर। पूरे तमाम लोगों के ईमान को एक तरफ रख दो, दूसरे पड़ने पर अबू बकर सिद्दीक के अकेले के ईमान रख दो, सबका ईमान मिलकर भी अबू बकर के ईमान का मुकाबला नहीं कर सकता। इतना रब ने मकाम दिया अबू बकर सिद्दीक। कुरान की आयत नादिल हुई, कुरान की आयत नादिल हुई। रब्बुल आलमीन तुमसे अपने रास्ते में खर्च करने को कहता है, सदका देने को देता कहता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में यहूदी जो है अल्लाह की इस आयत का मजाक उड़ा रहे थे कि मुसलमानों का, अल्लाह अकबर, मोहम्मद और मोहम्मद के सहाबा मुसलमान और ये अहले ईमान कहलवाने वाले जो है, इनका अल्लाह जो है वो फकीर हो गया है और अल्लाह के मुकाबले पर हम जो है अमीर हैं। इनके रब के मुकाबले पर हम अमीर। इन्नल्लाह फकीर व नहनु अगनिया। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उस जालिम की, उस यहूदी की बात को सुन लेते गए और उसके करीब जाके अल्लाह अकबर उसे तमाचा रसीद कर देते गए, तमाचा रसीद कर देते। वो सारे यहूदी मिलकर प्यारे पैगंबर ने सलाम की खिदमत में आ जाते और आकर कहते हैं, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये अबू बकर, इसने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मुझे थप्पड़ मारा है और सुना है कि आप अदल और इंसाफ के तकादों को पूरा करते हैं, आप क़िसास दिलाते हैं, मेरे मुंह पे इसने तमाचा मारा है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, क्या चाहते हो? कहा, चूंकि अबू बकर ने मेरे मुंह पे तमाचा मारा है, मैं बदला लेना चाहता हूं कि मैं भी इसके मुंह पे तमाचा मारूंगा। क्यों? प्यारे पैगंबर ने इस्लाम ने पूछा, अबू बकर ये बताओ, क्या तुमने इसके मुंह पे तमाचा मारा है? अल्लाह की कसम, अबू बकर सिर्फ अबू बकर ही नहीं है, बल्कि अबू बकर को रब्बुल इज्जत ने अबू बकर सिद्दीक बनाया है। झूठ नहीं बोलता। अबू बकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल, हाँ मैंने तमाचा मारा है। वो यहूदी कहने लगे, ए मोहम्मद, अब तो ये अपनी जबान से खुद इकरार कर लगा है, अब तो हमें बदला मिलना चाहिए। करीब था कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के नबी अभी समाअत कर रहे हैं। अल्लाह के नबी कायनात के इमाम अलैहिस्सलाम मामले पर गौर व खौज कर रहे हैं। अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, हाँ मैंने तमाचा मारा है, लेकिन ये तो मुझसे पूछ लीजिए कि मैंने इसके ऊपर तमाचा क्यों रसीद किया गया? इसलिए कि ये हमारे अल्लाह के बारे में तौहीन कर रहा था, अल्लाह की, अल्लाह अकबर, शान में गुस्ताखी कर रहा था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, ये हमारे अल्लाह को फकीर कह रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ भाई, तुमने अल्लाह को फकीर कहा, अब अल्लाह के मुकाबले पर अपने आप को तुमने गनी कहा है। वो यहूदी कहने लगे, ए मोहम्मद, अबू बकर झूठ बोल रहा है, अबू बकर सिद्दीक माज़अल्लाह गलत बयानी नहीं कर सकते, अबू बकर सिद्दीक गलत बयानी नहीं कर सकते। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अबू बकर ये तो झुठला रहे गए। अल्लाह अकबर। क्या करें अबू बकर, बता। उन यहूदियों ने कहा, हमने ये नहीं कहा, हमने ये नहीं कहा। अबू बकर इल्जाम और बहतान लगा रहा है। अगर अबू बकर कहता है कि हमने आपके अल्लाह को फकीर कहा, उसके मुकाबले पर अपने आप को गनी कहा गए, अबू बकर से कहिए कि ये कोई गवाह लेकर आए, कोई गवाह लेकर। अब उस मौके पर तो ये यहूदी थे, मुसलमानों में अकेले अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे।
اللہ اکبر. یہ سارا معاملہ قریب تھا کہ محمد علیہ السلام اللہ اکبر فیصلہ کرتے، کیونکہ ابو بکر کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے. ابو بکر صدیق کہنے لگے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، یہ بات کرتے ہیں گواہ کی، لیکن آپ ان سے پوچھئے یقینی طور پر دنیا والوں میں سے کوئی گواہ اس موقع پر نہیں تھا. اگر اس موقع پر میرا کوئی گواہ تھا تو آسمان والا میرا گواہ تھا. میرا گواہ صرف اللہ ہے، میرا گواہ صرف اللہ ہے. پیارے پیغمبر علیہ السلام خاموشی فرماتے گئے. اللہ کے رسول علیہ السلام تحمل مزاجی کا مذاکرہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی کا یہ صحابی کہتا ہے کہ اللہ میرا گواہ ہے. آسمانوں سے اللہ کی رحمت پھر جوش میں آئی. یہ یہاں پر ابو بکر کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. ابو بکر کے چہرے پر تھپڑ مارنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. اللہ کے اے محمد علیہ السلام اجازت دیجئے میں ابو بکر کے منہ پہ چہرے پہ تھپڑ مارو. آسمانوں سے اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا، قرآن نازل کر دیا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. رب العالمین نے آسمانوں سے جناب ابو بکر صدیق کی سچائی کی گواہی دی. ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا. فرمایا اللہ اکبر، یہ کہتے گئے کوئی گواہ نہیں. اللہ نے کہا لقد سمع اللہ، میں گواہی دیتا ہوں. جب اس کافر نے، اس یہودی نے کہا تھا کہ اللہ اکبر، ہمارا اللہ جو ہے مسلمانوں کا اللہ فقیر ہو گیا ہے اور اس کے مقابلے پر ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں، ہم مستحکم ہیں. اللہ اکبر. رب العالمین فرماتا ہے ہاں ہاں میری مخلوق میں سے تو کوئی گواہ نہیں تھا. لقد سمع اللہ، میں آسمانوں سے گواہی دیتا ہوں کہ اس یہودی نے یہ بات کہی تھی. قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. صحابہ کرام کی بڑی شان ہے، ایک بہت بڑی فہرست ہے کہ صحابہ کی جب بھی گستاخی کی گئی، وہ یہودیوں نے کی ہو، وہ بدھ مت لوگوں نے کی ہو، یا اپنے اندر چھپے ہوئے آستین کے ساتھ منافقین نے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کی ہو. اللہ اکبر. اسی وقت رب کی رحمت آسمانوں پر جوش میں آتی ہے اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ کی شان میں، صحابہ کی عزت میں، صحابہ کی رفعت میں، صحابہ کی مرتبت میں، صحابہ کے مقام میں قرآن نازل کر دیتا ہے اور ان لوگوں کے انجام کا بھی اسی جگہ پر ذکر کرتا ہے جو نبی کے صحابہ کی شان میں توہین کرتے. جو رب نے بیان کیے نا انجام، آج بھی اگر نبی کے صحابہ کے بارے میں، صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے گا تو جو یہودیوں کا حال ہوا، جو بدھ مت لوگوں کے بارے میں رب نے ان کے انجام کے تذکرے کیے ہیں، اور جو منافقین، ان المنافقین فی الدرک الاسفل، نبی کے صحابہ پر سب سے پہلے اگر کوئی تبرہ کرنے والے تھے، خدا کی قسم وہ مدینہ کے منافقین تھے. اللہ نے ان کو برداشت نہیں کیا بلکہ فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اور مجرمین جہنم کے شاید کسی اور طبقے میں ہوں گے، لیکن نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والے جو ہے جہنم کے نچلے طبقے کے اندر جائیں. یہ ہے نبی کے صحابہ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا انجام. آپ نہ گھبرائیں، آپ جذبات میں نہ آیا کریں. آپ اپنے گریبانوں کو دیکھیں، اپنے حالات کا جائزہ لیں، اپنے معاملات کو پرکھیں، اپنے شب و روز دیکھیں کہ ان ظالموں کو کیسے جرأت ہوتی ہے. یقینی طور پر میں اور آپ اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہے،
میں اور آپ اپنے اعمال میں مضبوط نہیں ہے، میں اور آپ اپنے کردار کے اندر بہتر نہیں ہے، تبھی ان کافروں کو، کالے منہ والوں کو موقع ملتا ہے۔ اگر میں اور آپ جس طرح آج اللہ اکبر رات کے 1:45 بج رہے ہیں، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے، صحن بھی بھرا ہے، برآمدہ بھی بھرا ہے، مسجد کے باہر لوگوں کا ایک جم کثیر نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، میرا ایمان ہے جس دن آپ لوگوں کی تعداد اسی طرح جس طرح آج رات کے 2 بجے مسجد میں آپ اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور صحابہ اور اہل بیت کی محبت میں اکٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح فجر کی نماز میں اکٹھا ہونا شروع کر دے، کسی کافر کی کوئی جرت نہیں ہوگی، کسی کافر کی کوئی جرت نہیں ہوگی۔ میں اور آپ کمزور ہیں، میں اور آپ اپنی کمزوریاں ان کو دے رہے ہیں۔ جب میں اور آپ اپنی کمزوریوں کا اظہار کریں گے تو پھر ان کو موقع ملے گا، اور میں تو کہتا ہوں مجرم وہ ہی نہیں ہوں گے بلکہ ان سے بڑے مجرم میں اور آپ ہوں گے۔ موقع میں نے دیا، موقع میں نے اور آپ نے دیا۔ آئیے دین سے جڑ جائیں، اللہ کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں، نبی کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے، صحابہ اکرام اور اہل بیت کی محبت، اولیاء اللہ اکرام کی محبتوں کو اگر میں اور آپ اپنے دلوں میں پیدا کریں گے اور اس طرح ایمان لے کر آئیں گے جس طرح نبی کے صحابہ ایمان لے کر آئے تھے، اس طرح اپنی زندگی میں اس کردار کو اپنائیں گے کہ جس کردار کو اپنانے کا رب نے قرآن میں حکم دیا ہے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، میرے نبی کے صحابہ کی جو طرز زندگی تھی اس طرز کو اگر تم اپناؤ گے، رب قرآن میں کہتا ہے میں اپنے نبی کے صحابہ سے تو راضی تھا، لیکن چونکہ تم نے جو طرز زندگی اپنائی ہے وہ طرز کسی عام کا نہیں ہے، عام لوگوں کا نہیں بلکہ نبی کے صحابہ کا طرز ہے۔ اللہ اکبر، رب کہتا ہے میں نبی کے صحابہ سے تو راضی تھا لیکن تم سے بھی راضی ہو جاؤں گا۔ نمازیں انشاءاللہ پڑھیں گے۔ فجر کی نماز میں کون کون آئے گا با جماعت نماز پڑھیں؟ ہاتھ کھڑے کرو، ہاتھ کھڑے کرو، اللہ سے وعدہ کرو۔ لوگوں نے دیگر چیزوں میں آپ سے ہاتھ اٹھوائے، مجھ سے ہاتھ اٹھوائے، خدا کی قسم جو میری اور آپ کی کمزوریاں ہیں اس کو دور کرنے میں میری اور آپ کی محنتیں اگر ہو، میں پھر کہوں گا کسی کافر کی کوئی جرت نہیں ہوگی۔ صحابہ پر انگلی اٹھانا تو دور کی بات ہے، آپ پر بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا۔ آئیں گے فجر میں؟ نہیں آئیں گے۔ فجر سے پہلے اگر جلسہ ختم ہو گیا آپ تو اپنے گھروں میں چلے جائیں گے، اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھیں گے۔ آپ کہیں کہ جی ہمارے پاس تو عذر ہے، نہیں، جو جہاں ہے وہ اپنے اپنے علاقے کی مسجد میں نماز ادا کرے گا انشاءاللہ۔ بولے جو وعدہ نہیں کرتا نا اس کو بھی فجر جماعت سے پڑھنی پڑے گی، جو وعدہ نہیں کر رہا نا اسے بھی پڑھنی پڑے گی۔ کر لو وعدہ، پڑھیں گے نمازیں، صرف آج ہی یا روزانہ پڑھیں گے؟ مرتے دم تک پڑھیں گے؟ نہیں نکل رہی انشاءاللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں انشاءاللہ بولیں گے تو پڑھنا پڑے گی، نہیں بولیں گے تو نہیں پڑھنی پڑے گی، نہ ایسا نہیں ہے۔ آپ انشاءاللہ بولیں، وعدہ کریں نہ کریں، نماز پڑھیں گے تو مومن ہے، نہیں پڑھیں گے تو کافر ہے۔